مختصر حمد و ثنا کے بعد آج ہم تمام دوست لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے بارے میں چند حقائق اس بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کلمہ کتنا عظیم ہے اور اس سے وابستہ ہو جانے کے بعد کیا توانائی ہمیں ملتی ہے، کیا طاقت ہمیں ملتی ہے، اور اس سہارے کے بعد پھر کسی اور مزید سہارے کی ہمیں ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ چند آیات کا مطالعہ کریں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے، میں چاہوں گا کہ لغت کی دنیا میں اتر کر پہلے الہ اور لفظ اللہ کو ہم جان لیں، سمجھ لیں۔ الہ عربی میں کہتے ہیں معبود کو۔ عرب لوگوں کے ہاں سورج کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام ہے الالہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں بہت زیادہ سورج کی پرستش کی گئی ہے، سورج کو پوجا گیا ہے۔ اسی الہ پر الف لام تعریف کا داخل کیا ہے بعض اہل لغت کی نگاہ میں، اور لفظ اللہ بنا ہے۔ اب الہ کے اشتقاق میں اہل اشتقاق کا اختلاف ہے کہ الہ کا روٹ ورڈ کیا ہے، یعنی الہ حقیقتاً کس لفظ سے نکل کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب میں لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں اور دل دماغ آپ حاضر رکھیں۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ الہ الہ یا الہ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پوجا اور پرستش کرنا، اور اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوجا پرستش اور عبادت کی جاتی ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ الہ یہ الہ یا الہ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے تحیر، حیران رہ جانا۔ اب اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کے ادراک سے عقل حیران ہے، اس لیے اللہ کی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں الہ اصل میں ولاغون ہے، واو کو حمزے سے بدلا گیا ہے، اور ولہ یا الہ کا معنی ہے عشق اور محبت میں وارفتہ ہونا، بے خود ہونا۔ اور اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی محبت میں گرفتار ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ الہ لاہ یلوہ لیاہن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات مستور اور محجوب ہے، کسی کے ادراک میں آنے والی نہیں ہے، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ لغت کی دنیا ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ باقاعدہ قرآن میں قدم رکھنے سے پہلے اور قرآن کی دنیا میں اترنے سے پہلے ہم گرامیٹیکلی بھی اس کلمہ توحید کو جانیں کہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں الہ پر جو لا داخل ہے، اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں لا نفی جنس۔ یہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، فرد کی نفی نہیں ہوتی اس سے۔ اگر میں کہوں لا رجل فی الدار، اس کا معنی ہوگا کہ جنس مرد گھر میں نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی صحیح نہیں ہے کہ مرد گھر میں نہیں ہے، اس کا معنی ہے جنس مرد، یعنی مرد کسی بھی شکل میں گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب مرد گھر میں ہوتا ہے باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اس گھر کے اندر مرد نہیں ہے، یعنی جو میل جینڈر ہے اس کی نفی ہو گئی۔ اگر میں کہوں لا امرأۃ فی الدار، تو اس کا معنی ہوگا جن سے عورت گھر میں نہیں ہے،
یعنی عورت گھر کے اندر جس روپ میں بھی پائی جاتی ہے، جس شکل میں بھی پائی جاتی ہے، کسی بھی شکل کے اندر عورت گھر کے اندر موجود نہیں ہے، تو جو فیمیل جینڈر ہے اس کی نفی ہو گئی۔ اب الہ پر جب لا نفی جنس آیا کہ لا الہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنس الوہیت کی نفی ہو گئی کہ الوہیت ہے ہی نہیں الا اللہ، مگر یہ الوہیت ثابت ہوتی ہے اللہ کے لیے، یہ معبودیت ثابت ہوتی ہے اللہ کے لیے، یہ خدائی ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے دوستو، اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات پر شاہد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان سب کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجا اس کی دعوت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ توحید اس فارم میں ہے نا ہمارے پاس، اس شکل میں ہے، میری ناقص معلومات کی روشنی میں یہ قرآن میں 2 مقامات پر ہے اس فارم میں، اس شکل میں۔ ایک سورہ صافات کی آیت نمبر 35 اور دوسرا سورہ محمد کی آیت نمبر 19۔ اس کے علاوہ کلمہ توحید قرآن میں بہت سارے مقامات پر ہے لیکن اس فارم میں نہیں ہے۔ وہاں اس طرح ہے لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ، لا الہ الا انت، نہیں ہے معبود مگر آپ اے اللہ، یا اللہ خود کہہ رہا ہے لا الہ الا انا، کوئی معبود برحق نہیں ہے میرے سوا۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ توحید اس فارم اس شکل میں ہے، یہ قرآن میں میری ناقص معلومات کی روشنی میں 2 مقامات پر ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کا۔ رب العالمین کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے مخاطب، جان لے، یقین کر لے۔ اب ظاہر یقین کیسے پیدا ہوگا؟ علم فطرت سے پیدا ہوگا، علم عقلی سے پیدا ہوگا، علم تاریخ سے پیدا ہوگا اور موجودہ سائنسی معلومات سے۔ اللہ کہہ رہے فَاعْلَمْ، یقین کر لے، جان لے قرآن کے قاری، انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ دوستو، یہ جو کلمہ توحید ہے نا، یہ کلمہ توحید پوری کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔ پوری کائنات پر اقتدار اگر قائم ہے اس کلمہ توحید کا، پورے کائنات پر شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے، تو اسی کلمہ توحید کی ہے۔ ایک معروف حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، بات میں زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک موقع ایسا آیا، موسیٰ علیہ السلام نے خالق ارض و سما سے عرض کی، اے اللہ علمنی شیئا ادعو اذکرک و ادعوک بہ، اے اللہ مجھے ایک ایسا وظیفہ سکھا دے، ایسا کلمہ سکھا دے کہ اس کلمے سے میں آپ کا ذکر بھی کروں اور آپ کی طرف التجا بھی رکھوں اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، اگر کوئی وظیفہ چاہتے ہو، کوئی کلمہ چاہتے ہو جس کے ذریعے میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، میری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہو، تو کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کل عبادک یقولون ھذا، آپ کے سارے بندے یہی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آفاقی کلمہ ہے نا، یہ کائناتی کلمہ ہے،
اور ہر نبی کا کلمہ ہے، ہر رسول کا کلمہ ہے، اللہ سارے بندے ہی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کو ان سے جدا لفظوں میں یاد کروں، اس سے ہٹ کر ایک وظیفے کے ساتھ آپ کا ذکر کروں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین غیری والارضین السبع، اگر ساتوں آسمان اور ان کے رہائشی، ساتوں زمینیں اور ان کے رہائشی، فی کفۃ، ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، ولا الہ الا اللہ فی کفہ، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو وہ پلڑا ترازو کا جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہے، چونکہ پوری کائنات پر جو حکمرانی ہے وہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ اب یہ کائنات ہے کتنی بڑی جس پر لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہے، میں اشارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جو کائنات ہم انسان دریافت کر چکے ہیں اپنے علم سے، کائنات کے جس حصے تک ہم پہنچ چکے ہیں، جب ہم اس کائنات کا اندازہ کرتے ہیں، اس کائنات کو ناپتے ہیں، تو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں نوری سال، لائٹ ایئر، یعنی ہماری ڈکشنری کے اندر عدد ہی نہیں ہے۔ جس کائنات کو ہم دریافت کر چکے ہیں، جس کائنات تک ہمارے علم کی رسائی ہو گئی ہے، ہم اس کو بتانا چاہیں کتنی بڑی ہے تو کہتے ہیں نوری سال، لائٹ ایئر۔ فضا میں ہم نے الیکٹرانک دوربینیں لگا رکھی ہیں۔ تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں معلوم چلا کہ جناب اس فضائی خلا میں ایک بلیک ہول ہے جو اتنا بڑا ہے ہمارا پورا نظام شمسی سولر سسٹم وہ نگل لے۔ اچھا، وہ بلیک ہول ہماری اس زمین سے کتنی دور ہے؟ بتایا گیا کہ 50 ملین نوری سال، 50 ملین لائٹ ایئر کی دوری پر ہے وہ۔ اب یہ 50 ملین نوری سال، ایک نوری سال کتنا ہے؟ ایک جہاز روشنی کی رفتار سے اڑے 365 دن میں جہاں تک وہ پہنچے گا، اپنے آغاز سے لے کر اختتام تک جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا، اسے کہتے ہیں ایک لائٹ ایئر، ایک نوری سال۔ جہاز کس رفتار سے اڑا ہے؟ روشنی کی رفتار سے اڑا ہے۔ کتنے دن اڑا ہے؟ 365 دن اڑا ہے، کوئی گیپ نہیں، ایک سیکنڈ کے بھی لیے رکا نہیں ہے۔ جو فاصلہ اس نے طے کیا ہے، تو آغاز سے لے کر اختتام تک یہ سارا فاصلہ ایک لائٹ ایئر ہے۔ اور جو بلیک ہول ہماری زمین سے 50 ملین نوری سال کے فاصلے پر ہے، کیا فاصلہ ہوگا؟ کائنات اتنی بڑی ہے، یہ دریافت شدہ کائنات کی میں بات کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جو ہمارے ہاں آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات، اپنی صفات کا کائناتی اور آفاقی تعارف رکھا ہے۔ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی مسجود برحق نہیں ہے۔ الحی، زندہ جاوید ہستی ہے، عدم سے وجود میں نہیں آئے معذرت کے ساتھ، جو ہمیشہ سے زمانے وجود میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر زمانے عدم آیا، اللہ وہ واحد ہستی جس پر زمانے عدم نہیں آیا۔ ایک وقت پھر آئے گا، کائنات کی ہر چیز مٹ جائے گی سوائے خالق کے، وہ زندہ جاوید ہستی ہے، پورے کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہی تو وجہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے،
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مؤذن سے سنتے کہ وہ یتشہد گواہی دے رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اللہ کے رسول کہتے تھے وانا وانا، بھائی میں بھی، یعنی مؤذن اگر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ جن پر وحی آتی ہے، جو خدا کے نمائندہ، خدا کے ترجمان ہیں، وہ مؤذن کی شہادت سن کر کہتے ہیں وَأَنَا یہی شہادت میں بھی دیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام جن کو قدیم صحیفوں میں یونا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور موجودہ جو کرسچین سوسائٹیز ہیں وہاں انہیں جان کے نام سے پکارا جاتا ہے، اہل نینوا کی طرف بھیجے گئے، اہل نینوا کو دعوت پیش کی، کسی نے سن کر نہ دی، ابھی اپنی دعوت کے اس مرحلے پر نہیں تھے جہاں نبی براءت کا اعلان کرتا ہے قوم سے اور ہجرت کر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر، رب العالمین کی اجازت کے بغیر، رب العالمین کے اشارے کے بغیر اہل نینوا کو چھوڑ کر نکل پڑے، قوم سے مایوس ہو گئے، اللہ رب العالمین کے عتاب کا شکار ہوئے، ویل مچھلی نے نگل لیا۔ اب اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں فرماتے ہیں فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، یونس علیہ السلام نے سمندر کی پاتال کی گہرائیوں سے خدا کو پکارا، اور الفاظ کیا تھے؟ اللہ الہ الا انت، معبود برحق آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، سبحانک، ہر کمی سے آپ کی ذات پاک ہے، ہر نقص سے آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اپنے اوپر ظلم کرنے والا میں ہی ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، یونس علیہ السلام کی دعا کو ہم نے قبول کیا، یعنی رب العالمین کو پکارنے کے لیے، رب العالمین سے التجا کرنے کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص مقام کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص وقت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ فاستجبنا لہ، انہوں نے ویل مچھلی کے پیٹ میں، انہوں نے سمندر کی پاتال سے ہمیں پکارا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اس غم سے، اس الم سے ہم نے انہیں بچا لیا۔ پھر جو اگلا جملہ ہے نا دوست، وہ ہے ہمارے دلوں کو چیر دینے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومن بندوں کو اسی طرح بچایا کرتے ہیں مشکلات سے۔ آج پوری مسلم دنیا قعر مذلت کے اندھیروں میں ہے، تو کیوں نہیں ہم لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کی عطا گہرائیوں میں اتاریں، اور اس لا الہ الا اللہ کو اپنا جامہ بھی بنائیں، اپنے سر کا تاج بھی بنائیں، اپنے دل میں بھی اس کو جگہ دیں، اپنی آنکھوں کا نور بھی بنانے کی اسے کوشش کریں۔ ہے بہت زیادہ ضرورت دوست اس بات کی آج، چونکہ یہی کلمہ ہے دوست جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ وہ جو مسلم کی روایت ہے، مشکات باب فضل الاذان و اجابت المؤذن، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جنگی ہنگامی حالات میں تھے، ہم سب جانتے ہیں نبی علیہ السلام کا جو 23 سالہ دور نبوت ہے، اس میں مدینہ کے 10 سال یہ جنگی اور ہنگامی حالات کے سال ہیں۔ جنگی اور ہنگامی حالات میں اللہ کے رسول جب کسی دشمن قوم کی بستی کو نشانہ بناتے تھے تو فوراً اٹیک نہیں کر دیتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ اگر فجر کی اذان کی آواز آئی تو اللہ کے رسول حملہ نہیں کرتے تھے، فجر کی اذان کی آواز نہ آئی تو اللہ کے رسول حملہ کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ جنگی ہنگامی حالات تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریاست مدینہ، اسلامی ریاست،
عرب دنیا کے اندر اعلان کر چکی تھی کہ اپنی جان اور مال کے تحفظ کے لیے مدینہ آ جاؤ، ساری اسلامی طاقت مدینہ میں جمع ہو جائے، سارے مسلمان مدینہ کے اندر جمع ہو جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوں گے جو ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہوں گے کہ ان کے لیے ہجرت کرنا ممکن نہیں ہوگا، مدینہ آنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ کے رسول کے علم میں تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی دشمن کی بستی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے فجر کی اذان کے وقت کا انتظار کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، اللہ کے رسول گئے ہوں گے کسی بستی پر اٹیک کرنے کے لیے، شب خون مارنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کی آواز سنائی دی، کہنے والے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتہ ہے رسول نے کیا کہا؟ علی الفطرہ، کہ یہ اذان دینے والا پیدائشی فطرت پر ہے، یعنی اس فطرت پر ہے جو فطرت اپنی ماں کی کوکھ سے لے کر پیدا ہوا تھا۔ پھر مؤذن اذان دینے والے نے دوسرا جملہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو پھر ہمارے رسول کے الفاظ کیا تھے؟ دیکھیں مؤذن نے اقرار کیا کیا، شہادت کیا دی کہ معبود برحق وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ رسول نے کہا خرجت من النار، تو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ یہی کلمہ ہے جو دنیا کے اندر بھی نجات کا باعث ہے، یہی آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے۔ اب صحابہ کہنے لگے جب اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات کہی کہ جناب اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، تو ہم نے تلاش کیا کہ یہ بندہ ہے کون۔ ہماری نگاہیں گئیں، ایک شخص پر جا کے ٹک گئیں۔ وہ کون تھا؟ فَإِذَا هُوَ رَاعُ مِعْزًا، وہ گڈریا تھا، وہ بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا۔ تو دوستو اس کلمے کی طاقت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کاش کہ ہم تمام مسلمان اپنے آپ کو اس کلمے کے حوالے کر دیں، اور یقین جانیے اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کلمے کے حوالے کر دیا تو کسی دشمن کا خوف نہیں ہے ہمیں انشاءاللہ، کسی مخالف کا خوف ہمیں نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ رب العالمین اعلیٰ تر صفات اپنی ذات کے اندر رکھتی ہے۔ بھائی وہ رحیم ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، وہ کریم ہے، بخشنے والی ذات ہے، وہ غفور ہے، ہمارے گناہوں پر عفو قلم پھیرنے والی ذات ہے، وہ مقسط ہے، انصاف کرنے والی ذات ہے، وہ شکور ہے، ہمارے اعمال کی قدر کرنے والی ذات ہے وہ۔ تو اگر ہم تمام مسلمان، پوری امت مسلمہ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کے حوالے کر دے تو کسی دشمن سے، کسی مخالف سے ڈرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہی وہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے بیان کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8۔ سورہ طٰہٰ مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کی مخالفت چاہے انتہاؤں پر نہ ہو لیکن بہرحال مخالفت تھی۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام کی تسلی کا سامان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے، جس کے سوا کوئی حاکمیت نہیں رکھتا۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کی اعلیٰ تر صفات اس کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں پوری کائنات یہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہے۔ دماغ حاضر رکھیے آپ، پوری کائنات، یعنی یوں کہہ لیں اگر ہمیں سچائی چاہیے ہے، ہم اپنے خالق کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مالک کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو جاننا چاہتے ہیں، تو پھول کی خوشبو سے بھی خدا کو جان سکتے ہیں۔ آپ پتھر کی سختی سے خدا کو جان سکتے ہیں، آپ نمی لیتے ہوئی ہواؤں سے خدا کو جان سکتے ہیں، یہ پانی برساتے ہوئے بادلوں سے اپنے خدا کو جان سکتے ہیں۔ جو قدیم فلاسفہ تھے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو تلاش کرتے ہوئے کس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جناب اللہ رب العالمین
علت العلل ہے یا کائنات کی حرکت ہے. اور جدید جو فلاسفہ ہیں انہوں نے اللہ رب العالمین کو کن لفظوں میں تلاش کیا؟ میتھمیٹیکل مائنڈ، کہ اللہ رب العالمین ایک ریاضیاتی ذہن ہے، انٹیلیجنٹ یونیورس، یا اللہ رب العالمین جو ہے یا کائنات چلانے والا وہ ذہین کائنات ہے، یا کانشیس بینگ ایک باشعور ہستی ہے. لیکن دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جب اپنے وجود، تنہا وجود کو ہمارے سامنے رکھا تو کائنات کے اندر جو ہارمنی ہے، کائنات کے اندر جو بیلنس ہے، کائنات کے اندر جو توافق ہے، کائنات کے اندر جو موزونیت ہے، کائنات کے اندر جو ربط ہے، کائنات کے اندر جو تناسب ہے، کائنات کے اندر جو ترتیب ہے، اس کو دلیل بنایا. اور پھر خدا نے چیلنج کیا. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اور 3 کا آپ دوست مطالعہ کریں. سورہ ملک مکہ کے دور ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. ابھی مخالفت کھل کھلا کے ابھی سامنے نہیں آئی ہے رسول کے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ الذی خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. بھائی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی نہیں دیکھو گے، بے ترتیبی نہیں دیکھو گے. تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھو، تم اپنی ایجاد کردہ دوربینوں سے دیکھو، تم اپنی خلائی یا سائنسی تحقیقات کی نگاہ سے دیکھو. تمہاری آنکھیں بھی، تمہاری دوربینیں بھی، تمہاری سائنسی ٹیکنالوجی بھی دھڑام سے نیچے آ گرے گی، تھک جائے گی، نامراد ہو جائے گی، مایوس ہو جائے گی. لیکن رب العالمین کی اس کائنات میں کوئی بے ربطی تلاش نہیں کر سکے گی، کوئی خلا تلاش نہیں کر سکے گی. بھائی دیکھیں نا، ایک باشعور انسان کے سامنے کچھ چیزیں بے ترتیب پڑی ہوئی ہوں، کچھ فرنیچر ہے الٹ پلٹ ہوا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں، کچھ دیگر استعمال کی چیزیں، تو ایک باشعور انسان کیا کہے گا؟ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، کوئی زلزلہ آیا ہوگا، کوئی طوفان آیا ہوگا، کوئی آندھی چلی ہوگی، کوئی سونامی آیا ہوگا، اور اس نے ان مختلف چیزوں کو لا کر یہاں بے ترتیب انداز میں جمع کر دیا ہے. لیکن ایک باشعور انسان جب اسی جگہ کچھ چیزوں کو باترتیب شکل میں دیکھے گا کہ ہر چیز سلیقے سے رکھی ہے، قرینے سے رکھی ہے، جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ چیز وہیں رکھی ہے، تو کیا کہے گا کہ بھائی کوئی کریٹر ہے، کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی منتظم ہے جس نے یہ کام کیا ہے. ایسا ہی تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے وجود، تنہا وجود کو ہمارے سامنے رکھا تو کائنات کی موزونیت کو دلیل بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا. اب تمام مسلمان اور امت مسلمہ سب کی توجہ دلانا چاہوں گا دوست. دیکھیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک کا شیڈیول ہمارے سامنے رکھا ہے، تو کیا اللہ کے رسول کے دیے ہوئے اس شیڈیول میں غیر خدا کو عقیدے کی دنیا میں پکارنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اب اللہ کے رسول کا شیڈیول کیا ہے؟ ہم صبح اٹھے تو کس کے نام سے اٹھے؟ اللہ کے. کیا پڑھا ہم نے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر امت مسلمہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھتی ہے. نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اور نماز کے اختتام کا اعلان کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے اختتام کو میں پہچان لیتا تھا اللہ اکبر سے. پھر ہم مسجد آتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک، گھر میں گئے
کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گھر سے نکلے کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، آغاز کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے. انتہا کس سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول من قوت من غیر حول قوت. اور پھر اس 24 گھنٹے میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ہم سب بیت الخلا جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب باہر آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ غفرانک. چلے تھک ہار کر آپ بستر پر چلے گئے، ایک عام مسلمان مجھ جیسا وہ کیا پڑھتا ہے؟ اللہم باسمک اموت واحیا. جس کے پاس ایمان زیادہ ہوتا ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ آیت الکرسی. جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات صفات کا تعارف کروایا ہے، فلکیاتی ارضیاتی. اور جس کے پاس اس سے زیادہ ایمان ہو رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ سورہ ملک. اور سورہ ملک میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات صفات کا تعارف کروایا ہے، فلکیاتی سطح پر بھی ارضیاتی سطح پر بھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو 24 گھنٹے کا شیڈیول دیا، تو کیا عقیدے کی دنیا میں کسی غیر خدا کو پکارنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے دوست. یہی وجہ ہے دوستو، ہمیں ہمیشہ ہر موقع پر اگر یاد آئے تو کلمہ توحید یاد آئے، اپنا خالق یاد آئے، اپنا مالک یاد آئے. بھئی ہمارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے نا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی عند الکرب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی تھی، کوئی پریشانی اللہ کے رسول کو آ گھیرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسائل میں گرفتار ہو جاتے تھے، تو رسول کی دعا کیا ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ الحلیم لا الہ الا اللہ الحلیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف لا الہ الا اللہ کا ہی ورد کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ کو ہی اپنی زبان پر لایا کرتے تھے. دوستو ہم تمام مسلمانوں کو اب یہ چاہیے، پوری امت مسلمہ کو، کہ ہم ایسے ذہن سے سوچیں جو ذہن لا الہ الا اللہ والا ہو. اس آنکھ سے دیکھیں جو آنکھ لا الہ الا اللہ کا نور رکھتی ہو. ہم اس زبان سے بولیں جو زبان لا الہ الا اللہ سے تر رہتے. ہم ان ہاتھوں پیروں سے کام کریں جو لا الہ الا اللہ کی تحریک رکھتی ہو. یہ بہت زیادہ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں دعائیں عمل کا بدل نہیں ہو سکتی، یعنی صرف دعائیں ہم کرتے رہ جائیں، خدا کو پکارتے رہ جائیں، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے گریہ اوزاری کرتے رہ جائیں، یہ کبھی بھی عمل کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. جو دعا ہے نا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عزم کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے متحرک ہمیں ہونا پڑے گا. مسلم دنیا اپنی خدارہ کمزوریوں کو دور کرے. جب تک ہم دور نہیں کریں گے اور لا الہ الا اللہ سے اس طرح وابستہ نہیں ہوں گے جس طرح خدا ہمیں وابستہ دیکھنا چاہتا ہے، تو بعضت کے ساتھ ہم سیاسی سطح پر بھی زوال کا شکار رہیں گے، ہم معاشی سطح پر بھی زوال کا شکار رہیں گے، ہم مالیاتی حوالے سے زوال کا شکار رہیں گے، ہم تعلیمی میدان کے اندر بھی پیچھے رہ جائیں گے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس لا الہ الا اللہ کو دل کی گہرائی میں اتاریں، سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. توکل کبھی اندھا نہیں ہوتا. یہ وہ بات ہے جو الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے. یعنی جب بھی آپ اللہ رب العالمین پہ توکل کریں گے، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرو گے، تو سوال یہ ہے اس توکل کے پیچھے لا عمل کیا ہے، اس توکل کے پیچھے اسٹریٹجی کیا ہے، اس توکل کے پیچھے آپ کا ہوم ورک کیا ہے، اس توکل کے پیچھے آپ نے
کیا انتظام کر رکھا ہے. توکل اندھا بہرا نہیں ہے. ہوا یہ کہ فی الوقت مسلم دنیا کا جو توکل ہے وہ تھوڑا سا اندھا رہ گیا, تھوڑا سا بہرا رہ گیا, جس کی وجہ سے ہم صرف دعاؤں پہ اکتفا کر رہے ہیں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لازماً پوری مسلم دنیا کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ سچائی کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہے نا. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 3 پڑھیں آپ, 13. اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات جیسے ہوں اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں, دل دماغ میں اتار لیں, اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. آخری بات میں آپ سے کہتا چلوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں, جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں اور اس کلمہ توحید کے کچھ اثرات ہیں. تقاضے بھی ہم سے ہیں اور اثرات بھی ہماری زندگی میں مرتب ہونے چاہیے. اب کلمہ توحید کے بہت سارے تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ کے. ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر قول اور فعل جو اپنے اندر عبادت کی شکل اور عبادت کی صورت رکھتا ہے وہ قول اور فعل اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے. ہر وہ جذبہ, ہر وہ احساس جو عبادت کے زمرے میں شامل ہے وہ خاص باللہ ہونا چاہیے. اسی لیے آسمانی مذہب کے اندر ریاکاری جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک. یعنی آپ نے ایک عمل کیا, اخلاص کے ساتھ نہیں کیا, للہیت کے ساتھ نہیں کیا, بلکہ کسی کو دکھانے کے لیے کیا, وہ شرک ہے. اب ایک قول اور فعل بظاہر میں نے اللہ کے لیے کہا, اللہ کے لیے کیا, لیکن داد کسی اور سے حاصل کرنا چاہ رہا تھا. ایک جذبے کا, ایک احساس کا اظہار میں نے کیا, بظاہر وہ اللہ کے لیے ہے, شکر اللہ کے لیے کر دیا, الحمدللہ اللہ کے لیے کر دیا, استغفار اللہ کے سامنے کر دی, بظاہر اپنے جذبات کا, اپنے احساسات کا اظہار اللہ کے لیے کیا, لیکن میں داد کسی اور سے وصول کرنا چاہ رہا تھا, تعریف کسی اور سے حاصل کرنا چاہ رہا تھا, کہیں سے مجھے شہرت ملنا چاہیے تھی, کہیں سے میرا ڈھنڈورا پیٹا جانا تھا, کہیں سے مجھے ناموری مل جاتی. یہ شرک. تو کلمہ توحید کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارا قول اور فعل خالص باللہ ہو, ہمارے جذبات, ہمارے احساسات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں, کسی اور کے لیے نہ ہوں. اسی طرح لا الہ الا اللہ کے کچھ اثرات ہیں. ان اثرات میں سے ایک اثر کی آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اور اس کلمے کے توسط سے اللہ کی ذات سے وابستہ ہو گئے, تو اب تمام کلمہ پڑھنے والوں کو 1 یونٹ ہونا چاہیے. یعنی اسلامی برادری کی چھتری کے نیچے ہمیں ہونا چاہیے, اسلامی برادری کے سائے کے نیچے ہمیں ہونا چاہیے. ممکن ہے 2 کلمہ پڑھنے والوں کے نظریات میں اختلاف ہو, ان کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے دونوں کا پوائنٹ آف ویو الگ ہو, لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید ہم سب سے تقاضا کر رہا ہے کہ اپنے اختلاف کے اندر تہذیب اور شائستگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا, اپنے اختلاف کے اندر اخلاقیات کو تباہ نہیں کر لینا. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تمہارا بھائی ہے. ہو سکتا ہے کسی کلمہ پڑھنے والے کے دل میں آپ کے خلاف دشمنی ہو, آپ کے خلاف عداوت ہو, لیکن مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, اللہ اور اس کا رسول یہ تعلیم دیتا ہے, کلمہ پڑھنے والے 1 یونٹ ہیں, 1 کمیونٹی ہے یہ. لہذا جب تک مسلم امہ اس کلمے کے اثر کو ایکسپٹ نہیں کرے گی, قبول نہیں کرے گی, اسی طرح مارے کھائے گی دنیا کے اندر, جوتیوں میں دال بڑھتی رہے گی, ہم زوال کا شکار رہیں گے, ہم آنسو بہاتے رہیں گے, ہم روتے رہیں گے. اب ایک حدیث کا اگر آپ کو مطالعہ کروا دوں بخاری مسلم کی, جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کتنی وزنی ہے.
یہ اپنے اندر کتنی طاقت رکھتی ہے، کتنا اثر رکھتی ہے، آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، میدان جہاد ہے، میدان قتال ہے، میں اور میرا مخالف، میرا مد مقابل آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے پر ہم وار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ہوا یہ کہ میرے مخالف نے میدان جنگ میں، میدان قتال میں میرا ہاتھ کاٹ دیا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ مجھ سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے درخت کے پیچھے جا چھپا۔ فلما احویت اقتلہ، میں نے ارادہ کر لیا کہ بھائی اس کو ماروں گا میں، ظاہر ہے میدان جنگ ہے، میدان قتال ہے، وہ ہے بھی دشمن، وہ ہے بھی کافر، اس نے میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ اللہ کے رسول جیسے ہی میں اسے قتل کرنے لگا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول سوال یہ ہے اقتلہ بعد ان قالہا، کیا میں اس دشمن کو، اس کافر کو میدان جنگ میں جس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، قتل نہیں کر سکتے۔ مقداد کہتے ہیں میں نے دوبارہ توجہ دلائی، رسول اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اب کیا معلوم اس نے کس دل سے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے تلوار سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے مقداد کی زد سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو مقداد کی تلوار سے بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ رسول کہہ رہے ہیں نہیں قتل کر سکتے، اور اگر قتل کر دیا فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ، وہ تمہارا مقام لے لے گا، وہ لا الہ الا اللہ کے سائے میں آ جائے گا۔ فَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ، تم اس کے مقام پہ چلے جاؤ گے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ لا الہ الا اللہ عظیم ترین طاقت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت ہے نہیں۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے ایک نظریہ بن کر رہ گیا، حالانکہ نظریہ کردار مانگتا ہے۔ جب اس نظریے کے مطابق ہمارا کردار نہیں ہے تو معاشرہ کیا ہے؟ کرپٹ، تعلیم بیچی جا رہی، صحت کا سودا کیا جا رہا، ہر چھوٹا بڑا آدمی پیسہ بنانے میں لگا ہوا، اسے نہ جائز کی فکر نہ ناجائز کی فکر، حب الوطنی صرف پاک بھارت میچ میں، اس کے علاوہ حب الوطنی ہے نہیں۔ روڈوں پر کھڑے ہوئے سیکورٹی ادارے لوٹ رہے ہیں، ساری زمینیں سیکورٹی ادارے ہڑپ کر رہے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ صرف نظریہ بن کر رہ گیا، لا الہ الا اللہ ہمارا کردار نہ بنا سکا، اور ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنے کردار بنانے کی کوشش نہیں کی، تو آج ان حالات پہ پہنچے ہوئے۔ میرا موضوع جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اسی لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔